فلسطین کا علاقہ جس کے قبضے میں رہتا ہے دنیا پر اس کا راج ہوتا ہے۔ قرآن میں جتنی بھی اقوام کا ذکر آیا ان میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رستہ بنا دیتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انبیاء کی باتوں کو ٹالتے پھر روکتے، حتیٰ کہ کئی انبیاء کو قتل بھی کیا۔ ان پر خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا۔ سورہ الاسراء میں ان کے 2 فساد کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو جالوت کے زیر تصرف تھی اور وہ ظالم تھا اور اس نے ان کو قابو کیا ہوا تھا، حضرت داؤد نے طالوت کے ساتھ مل کے جالوت کو قتل کر دیا۔ دوسرا ہے بخت نصر، یہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا کہ جو حاملہ خواتین تھی یہ ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو نیزے پہ اٹھا لیتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے عذاب ہے اس نافرمانیوں کا جو پے در پے تم کر رہے ہیں۔ آخری زمانے میں یہودیوں کا کیا رول ہوگا، اسپیشلی دجال کی فوج میں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود دجال کے سب سے بڑے پیروکار ہوں گے اور اس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کا قرآن میں سب سے پہلے ذکر کہاں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑی اہم اور غور طلب پوائنٹ ہے بالکل کہ بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے، جی، قرآن میں جتنی بھی اقوام کا ذکر آیا ان میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا جی، ان میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ نبی بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی قوم کی طرف تھی۔ جی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کی سرکشیوں کا ذکر آیا وہ بنی اسرائیل ہے۔ بالکل قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم پر پے در پے اللہ کے عذابوں کا ذکر آیا، ویسے تو قوم لوط کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، لیکن ان پر ونس عذاب آیا، ایک دفعہ عذاب آیا۔ لیکن بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ نے پلٹ پلٹ کے مہلتیں دی اور ان پر پلٹ پلٹ کر عذاب آئے، کئی عذابات ہیں۔ بالکل اس کے باوجود یہ قوم اپنی اس سرشت اور اپنی اس فطرت میں درست نہیں ہو سکی۔ تو بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے یہ قرآن کا بڑا واسٹ ٹاپک ہے۔ جی، اچھا، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ قرآن بنی اسرائیل کو کس پیراڈائم میں ڈسکس کرتا ہے، تو آپ ایک ماؤنٹین لے لیں، پہاڑ، اچھا، یوں چڑھتے ہیں آپ پہاڑ پر، جی، چوٹی پہ جاتے ہیں اور پھر یوں اتر آتے ہیں۔ ایسے ہے۔ تو قرآن مجید بنی اسرائیل کے یوں عروج کی داستان سناتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دیں اور یہ عروج پر آئے، اچھا، اور اس کے عروج پر جا کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انی فضلتکم علی العالمین، ان کو اتنا عروج دیا کہ پورے عالمین میں اس وقت زمین پر جتنے انسان تھے ان میں سب سے زیادہ ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، جی، اتنی نعمتیں دی۔ اور پھر یوں ڈاؤن فال ہے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ کچھ اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں پورے جہان میں چن لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ قوم ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رستہ بنا دیتا ہے، دریا کو پھاڑ دیتا ہے۔ بالکل پھر یہ قوم ہے کہ جب یہ وادی طیہ میں پہنچتی ہے اور وہاں کوئی سائبان درخت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے بادلوں کو بھیج دیتا ہے سائے کرنے کے لیے۔ بالکل پھر یہ قوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے جاتی ہے وادی طیہ میں، وہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا، یہ حضرت موسیٰ سے کہتی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں اور اس پر آسمانوں سے من اور سلوہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ زمین پر واحد قوم ہے کہ جس کے لیے کھانا آسمانوں سے بن کے اترتا تھا، صبح کو بھی شام کو بھی۔ بالکل پھر یہ وہ قوم ہے کہ جس کو پے در پے اللہ تعالیٰ نے نبی دیے، پے در پے نبی دیے، بٹ سب سے زیادہ نبی، ایک محتاط اندازے کے مطابق امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے
کہ سب سے زیادہ نبی اگر آپ کیلکولیٹ کریں 1,14,000 جی انبیاء، قرآن میں تو 25 کا ذکر ہے ہسٹوریکلی جن کا نام آیا ہے اور جن کی قوموں کا ذکر آیا ہے. اور پھر اگر آپ جو بائبل ہے وہ جی اسٹڈی کرنی چاہیے ہمارے لوگوں کو، بائبل بالکل. اسٹڈی کریں تو اس کے اندر بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے. اچھا. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جتنے نبی بنی اسرائیل کی طرف آئے کسی اور قوم کی طرف نہیں آئے. صرف اچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کی طرف 10,000 نبی آئے حضرت موسیٰ کے بعد. اچھا. سورہ یاسین میں ایک قوم کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ایک علاقے کا ذکر ہے اور ایک گلی کا ذکر ہے. ایک جی. گلی میں 3 نبی تھے، ایک گلی کے اصلاح کے لیے 3 نبی تھے. تو گویا ایک بستی کے لیے 3 نبی تھے، ایک علاقے کے لیے 3 نبی تھے. ادھر حضرت ابراہیم، ادھر حضرت جی لوط، یوں مختلف قسم کے انبیاء تھے. تو یہ ان کا عروج تھا. بالکل اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی دیتا ہے. ایسے ہے. پھر رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے. بالکل. یو ہیو ٹو آنسریبل فار ایوری تھنگ. جی جب آپ کو کچھ ذمہ داری ملتی ہے تو آپ جواب دہ ہوتے ہیں. جی آپ کو یہاں پر کوئی عہدہ ملتا ہے تو ایک تو ہے اس کا یہ ڈائمینشن کہ آپ اس عہدے کو، اس منصب کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے، آفس ہے، آپ کے پاس پیکج ہے، جی پرکس ہیں، سب کچھ ہے. اور اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ آنسریبل بھی ہیں اپنی بالکل. آرگنائزیشن کو کہ جس نے آپ کو یہ منصب دیا. تو جو آنسریبلٹی تھی اس میں بنی اسرائیل صفر تھی. اچھا. یوں ڈاؤن فال شروع ہوا. اب آپ دیکھیں کیا ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ان کو آسمانوں پر سے کھانا اترا. تھوڑے دنوں بالکل. بعد انہوں نے پتہ کیا کہا، 261 نمبر سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گئے، کیا موسیٰ ہم تو اس کھانے سے بور ہو گئے ہیں، اچھا. اب ہمارے لیے تو دعا کرو کہ ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، لہسن چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا تم کتنے ناشکرے ہو. بالکل. تو ان کے لیے دعا کی، فرمایا جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ تو وہاں کاشتکاری کرو تو یہ سب کچھ مل جائے گا. اس ناشکری کی وجہ سے وہ آسمان سے کھانا آنا بند ہو گیا. پھر کیا ہوا، ان پر کتابیں آئیں، کتنے انبیاء ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. بالکل. حضرت ہارون جیسا نبی ان میں موجود جی ہے. حضرت موسیٰ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، پھر جی 10 راتیں بڑھ گئی 40 رات. اور یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ اس نے اس تھوڑے سے دورانیے میں حضرت موسیٰ کے پیچھے حضرت ہارون کی موجودگی میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بالکل. شرک شروع کر دیا. رائٹ. تو آپ دیکھیں کیسا عروج اور کیسا ڈاؤن فال. پھر اس کے بعد یہ ایسی قوم تھی، یہ واحد قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے. اچھا. جب انبیاء کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، ان کے مفادات سے ٹکرا تھا. ہمارے ہاں بھی یہی ہے، یعنی جو ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، یہ اپنے عمل میں بنی اسرائیل سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ہم بھی صرف اتنی بات کو قبول کرتے ہیں اسلام کی جو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت اور ہمارے مفادات سے نہیں ٹکراتی. بالکل. جہاں اس کا ٹکراؤ ہمارے مزاج، ہماری طبیعت، ہمارے مفادات، ہماری لذات سے ہوگا، وہاں ہم اس کو ایک طرف کر کے ان چیزوں کو کرنے والے. بالکل. یہی ان میں تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انبیاء کی باتوں کو ٹالتے، پھر روکتے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام، جب انبیاء کا کام تو بات کو کرتے رہنا، بالکل. تو انہوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا. اچھا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان اور کیا ہے. کون سے انبیاء تھے وہ؟ بہت سارے. حضرت زکریا کو قتل کیا. اچھا. ہاں، حضرت زکریا بھاگ کے آئے درخت کے پیچھے، یہ ڈھونڈ رہے تھے ان کو، حتیٰ کہ ان کو درخت کو چیر دیا اور ان کو 2 ٹکڑے کر دیا. اللہ. اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا. بائبل کے اندر کس سے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا. تو جس نبی کی بات ان کو اچھی نہ لگتی اس کو روکتے، وہ رک جاتا تو روک دیتے، جی. نہ رکتا تو اس کو قتل کر دیتے. تو یوں پھر ان پر طرح طرح کے عذاب آئے. ان پر خون کا عذاب آیا. دریائے نیل جہاں سے یہ پانی پیتے تھے، جہاں سے جی. یہ پانی بھرتے تھے، جہاں سے ان کے جانور پیتے تھے، جہاں سے ان کی فصلیں سیراب ہوتی تھی، جی. وہ خون بن گیا. اچھا. مینڈکوں کا عذاب آیا. اتنے مینڈک ہو گئے ایک جی. وقت میں کہ یہ پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے. پھر جوؤں کا عذاب آیا. اچھا. یہ جو یہ دانے نہیں ہوتے، یہ گندم کے دانے، جی. جی. ان میں یہ جو باریک باریک سی ہوتی ہیں، وہ کچھ ہوتی ہے، اس کو لوکل زبان میں کچھ عجیب سا لفظ کہتے ہیں، جو وہ اس کو غلہ کو کھا جاتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا، کیڑے. گن لگ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں اچھا. ہمارے. اچھا. کیڑے چھوٹے چھوٹے جی. ہوتے جی. ہیں. اس کا اتنا عذاب آیا کہ ان کی ساری خوراک کو وہ کھا جاتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا کئیوں کو. یہ سب ان کے عذاب بالکل. ہے. تو گویا عروج اور ڈاؤن فال، یہ بنی اسرائیل کی ایک داستان ہے تفصیلی طور پہ جو قرآن مجید میں آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سورہ الاسراء میں ان کے 2 فساد کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے سورۃ
اسراء جو ہے جو سورہ بنی اسرائیل ہے 17 نمبر سورت، جی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جس کی تفصیل ہم نے ابھی پہلے بیان کی نا، ان پر 2 دفعہ جب یہ نافرمانی حد سے بڑھ گئی جی تو پھر جو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوا، یہ اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر 2 دفعہ ضرور تمہاری گرفت کروں گا، بالکل اور پھر وہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ ان کی گرفت ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک وضاحت ہے، اچھا وضاحت نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بھی مفسر نے، جس بھی محدث نے کام کیا، جی اس نے کوشش یہ کی کہ اپنے دور تک جتنی بشارات ہیں اس کو پوری کر دے۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے یہاں بڑے بڑے اوکے لوگوں میں۔ مثلا مثال سے سمجھانے لگا، جی جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے۔ بالکل اب آپ آج سے 500 سال پرانی کتاب اٹھا لیں، جی جس عالم نے لکھی اس نے اپنے دور تک 30 پورے کر دیے، اچھا پھر اس کے 100 سال بعد جس نے لکھی اس نے اپنے دور تک 30 پورے کر دیے، ایسے ہے پھر اگلے دور میں جس نے لکھی اس نے اپنے دور تک 30 پورے کر۔ آج ہم جو لکھ رہے ہیں، ہم نے کئی کتابیں اس جی دور میں جی پڑھی، ہم نے آج 30 پورے کر دی۔ ہاں تو یہ جی جو بشارات ہوتی ہے نا، ہم ان کو الٹیمیٹلی فٹ کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک جو غلام پسند قوم ہوتی ہے نا، وہ ذہنی طور پہ ان کی یہ مزاج ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ادھر سے ایک کوئی نئی انوینشن ہوئی نہیں، جی اور ہم جٹ جاتے ہیں کہ اس کو کہیں قرآن سے ڈھونڈیں، نکلے یا نہ نکلے زبردستی نکالیں اور کہیں جی جو ساڑھے قرآن نے تو پہلے بیان کی۔ ایگزیکٹلی تو رائٹ سوال یہ ہے کہ اگر تھوڑے قرآن بیان کیتی تو تسی دریافت کر لیندے، ایکچوئل تو یہ حق بنتا ہے نا۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ قابل اصلاح ہے۔ اچھا، اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ چونکہ یہاں 2 دفعہ کا ذکر ہے، تو جتنے مفسرین کو میں نے دیکھا سب نے 2 دفعہ پورا کر دیا، بالکل لیکن ہم یہ 2 عذاب آ چکے ہیں ان پہ بتا دیا، لیکن ہم اس کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ این ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک اس آخری گرفت کا بھی ذکر ہو جو امام مہدی نے آنے کے بعد ان پہ کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 2 کا ذکر ہے جو مفسرین نے کیا، اب وہ میں بتا رہا ہوں۔ جی جی ایک ذکر ہے حضرت جالوت کا، اچھا جالوت اور تالوت کا، اوکے سورہ بقرہ کے اندر واقع ہے، 2 پارے کے 2 لاسٹ رکوع میں، کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے پاس جا کے ان سے کہا جی کہ اللہ نے شکوہ کیا کہ تم جہاد سے جی چراتے ہو۔ اچھا انہوں نے کہا نہیں، اپنے نبی کے پاس گئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے، ہم اس بادشاہ کی اقتدا میں جہاد کریں گے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے اس کے ساتھ جہاد کرنا شروع کر۔ اس کے اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بادشاہ بنایا تو اب انہوں نے خود دعا کی تھی اچھا اور ان کے ساتھ جا کے جہاد کرنا تھا۔ جب بادشاہ بن گئے تو پھر کہتی ہیں اللہ طالوت اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا، اس میں تو ہم اس سے بہتر ہیں، ہم مال میں اس سے بہتر ہیں، بالکل ہم علم میں اس سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا، لیکن پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جی لشکر میں موجود تھے۔ حضرت داؤد نے طالوت کے ساتھ مل کے جالوت کو قتل کر دیا، اور بنی اسرائیل جو جالوت کے زیر تصرف تھی اور وہ ظالم تھا اور اس نے ان کو قابو کیا ہوا تھا، جی حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی دفعہ ان کی جان چھڑوائی۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں جو بنی اسرائیل کی پہلے عذاب اور گرفت کا ذکر ہے وہ ہے جو جالوت نے ان پر کی تھی۔ اوکے اور دوسرا ہے بخت نصر، جس کو بخت نصر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اچھا اس نے اتنا مارا ان کو، بنی اسرائیل کو، اس نے بیت المقدس ویران کر دیا، حتیٰ کہ نبیوں کی اولادیں اس وقت جو تھیں ان کو قید کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ سے چند 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا ان کو اولاد کر دیا، بنی اس کی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ خواتین کو قتل کیا، حتیٰ کہ جو حاملہ خواتین تھی یہ ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو نیزے پہ اٹھا لیتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ میری طرف سے عذاب ہے اس نافرمانیوں کا جو پے در پے تم کر رہے تھے۔ اچھا تو یہ 2 گرفتیں ہیں جس کو مفسرین نے بیان کیا ہے اس تفسیر میں، آیت کی تفسیر میں، بالکل سورہ اسراء میں۔ لیکن میں نے کہا حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، عین ممکن ہے جالوت کے بعد جو بخت نصر ہے یہ اس کے تسلسل میں آئے اور اللہ کی نظر میں وہ ایک چیز ہو اور جی دوسری گرفت موجود ہو، تو جی کیٹاگوریکلی ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل 2 گرفتوں کا ذکر ہے اور اس طرح کے کئی انسیڈنٹس گزر گئے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہونا ہے جس کو الملحمۃ الکبریٰ اینڈ پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، جی جی اور وہ حضرت امام مہدی بالکل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کا
جو سامنا ہونا ہے جی اور دجال کا جو ہر اول دستہ ہوگا بالکل وہ ان یہودیوں میں سے ہوگا، اور وہ بھی ان پر اللہ کی ایک گرفت ہوگی۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن یا احادیث میں اسرائیل کے کسی خاص انجام کا ذکر ہے؟ یہ جو پورا تناظر ہم نے بیان کیا، جی جی اس میں اسرائیل کے ایک انجام کا ذکر تو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ان پر پے در پے انعامات اور عنایات تھیں، ایسے ہے اور پے در پے مہلتیں اور مواقع تھے۔ رائٹ انہوں نے ہر شے کو مس یوز کیا۔ بالکل ان کی فطرت کبھی درست نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا ان کی فطرت کیا ہے؟ ان کی فطرت یہ ہے کہ یہ جس چیز، یہ مثلا یہ کپ ہے نا، یہ کافی کا کپ پڑا ہے، جی جی یہ تھوڑی مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو پینے کے لیے دے دیں گے نا، تو جی یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ اس پر ہمارا ہی موروثی حق ہے، اب اس پر آپ کا کوئی حق نہیں رہا۔ بالکل ابھی یہ دیکھیں، یہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، جی 1948 کوئی بہت دور نہیں ہے، بالکل اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ یہ کس بالکل طرح بھوکے ننگے آئے تھے، ہاں جی ایسے اور ہی ہے وہاں کے عرب نے ان کو ویلکم کیا، ان کے رائٹ بچوں کو کھانا شیلٹر دیا، دیا ان کو اور ان کی عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل اور اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تبلیغ کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ تالمود اور جو ان کی مذہبی کتب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا موروثی حق ہے، جی اور یہ جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جی بنایا جی تھا، یہ ان کا مطلب ٹیمپل ہے، جی اور یہ بیت المقدس کو تباہ کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے، جی اور جس کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا، اور اس وقت دیوار گریہ چھوٹی سی موجود ہے ہاں جی جو ان کی عبادت گاہ ہے۔ تو اب یہ تصور، اور یہ اپنے بچوں کو انکلکیٹ کر رہے ہیں یہ چیز کہ یہ والی جو ہے فلسطین ہے، غزہ ہے، یہ سارا علاقہ ہے، یہ ان کا موروثی حق ہے، حالانکہ ہسٹوریکلی یہ پروون فیکٹ ہے کہ یہ تقریباً 1947-48 میں یہاں آئے تھے، ہاں اس سے جی پہلے ان کا کوئی دخل نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک، تو ان کے ہاں یہ پرابلم ہے کہ جو شے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دی جائے، یہ اس کے حقدار بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے حقدار یوں بنتے ہیں کہ اس کے لیے سازشیں، فتنے اور لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل تو بنی اسرائیل کا جو فیوچر ہے جی وہ کب، اچھا ایک اور بات سن لیں، جی جی کوئی بھی شخص جتنا بھی تیز ہو، جتنا بھی شاطر ہو، ہم جی اپنی فیملیز میں، خاندانوں میں، معاشروں میں بڑے شاطر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہاں جی اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے کتنی پوزیشن بنا لی ہوتی ہے اور ایسے ہی سیٹ ہے ہو گئی ہوتی ہیں، مگر الٹیمیٹلی صفر۔ رائٹ یہی ان کا حال ہوگا کہ یہ الٹیمیٹلی صفر ہوں گے۔ ہم ان کو صفر نہیں کر پا رہے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، چونکہ وہ پلاننگ سے چل رہی ہیں، بالکل انہوں نے اکنامکلی پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ایسے ہی ہے ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ کا امر جب آئے گا، امام مہدی اور بے حضرت شک عیسیٰ ان کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آخری زمانے میں یہودیوں کا کیا رول ہوگا اسپیشلی دجال کی فوج میں؟ آخری زمانے میں ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے احادیث بڑی واضح ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2944، ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ میری پوڈ کاسٹ پڑھ کے یوں پر بعض اوقات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بالکل کہ ہمیں یہ حدیث فائنڈ آؤٹ کرنے میں ایشو ہاں ہو رہا ہے، تو جی ریفرنس دے دیا کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود دجال کے سب سے بڑے پیروکار ہوں گے اور اس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اچھا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں 70,000 یہودی ہوں گے، جی 70,000، بالکل اور پہلی کئی صفیں صرف یہودیوں کی ہوں گی، اور وہ اصفہان کے علاقے سے نکلیں گے، اور انہوں نے موٹی چادریں اوڑھی ہوں گی، جس طرح نا گرمیوں میں ہمارے یہاں پرانے لوگ یوں کر کے یوں بکلے مار دیتے جی تھے کہ جی بالکل نظر ہی کچھ نہ آئے، اس شکل میں وہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی پہچان نہیں کروانا چاہتے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ یہود دجال کے پیچھے، چہرے اچھا چھپائے ہوئے ہوں گے، مگر حضور نے فرمایا کہ وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور دجال کے لشکر میں 70,000 یہودی ہوں گے، اور وہ دجال کے ساتھ چل کے اولاً لڑنے والے ہوں گے۔ اس کے اچھا بعد آگے سنیں، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں اور مسلمان انہیں قتل نہ کر دیں، حتیٰ کہ یہودی اس حد تک قتل ہوں گے کہ یہودی ایک پتھر اور ایک جی درخت کے پیچھے جا کے چھپے گا۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2944 ہے، یہ بھی پتھر کے پیچھے چھپے گا، تو اس کو کوئی مسلمان ڈھونڈ رہا ہوگا، تو وہ چلا جائے گا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو پتھر اس کو بلائے گا کہ آ جاؤ، یہ میرے پیچھے چھپا بیٹھے۔ بالکل ایک درخت کا ذکر آیا غرقد، جو انہوں نے لگایا تھا، اچھا اس کے پیچھے یہ چھپیں گے تو وہ نہیں گواہی دے گا، اس کے علاوہ ہر درخت گواہی دے کے ان کو پکڑوا کے مروائے گا۔ یہ حدیث بالکل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں دجال کے حوالے سے بھی آگے چیزیں آ رہی ہیں۔